السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی اور اپنے پارے سیقول کی آیت نمبر 208 208 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو پچھلے لیسن میں ہم نے 207 207 تک اپنا ترجمہ اور تفسیر سیکھا، وہاں تک ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا۔ اور آج ہمارا لیسن آیت نمبر 208 سے لے کر 210 آیت نمبر تک ترجمہ اور تفسیر آج ہم اپنے لیسن میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر 208 اوپن کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے بھی اگر قرآن پاک اپنے لینے ہیں یا اپنی کوئی پینسلز اور نوٹ بک لینی ہے نوٹ کرنے کے لیے تو آپ لے لیں، اور جلدی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی آیت نمبر 208 اوپن کر لیتے ہیں۔ جی تو ہم نے آیت نمبر اپنی 208 اوپن کر لی۔ تو آپ یہ اچھے سے سیکھا کریں، دل لگا کے پڑھا کریں، سیکھا کریں اور سمجھا کریں۔ عمل بھی اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی آپ اس پیج کی اپنی 10ویں لائن سے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہاں سے 10ویں لائن سے آیت نمبر آپ کی 208 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ 10ویں لائن جہاں سے آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے نا، واللہ رؤوف بالعباد، اس سے بالکل آگے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، یہاں سے آپ کا آج کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ہم جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، ادخلوا داخل ہو جاؤ اسلام میں، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے، ولا تتبعوا اور مت چلو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں پر، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ فَإِن ضَلَلْتُمْ پھر اگر تم پھسلنے لگو، من بعد ما جاءتکم البینات جو آئی تمہارے پاس واضح دلیلیں، فَاعْلَمُوا سو یاد رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون کیا وہ اس کی راہ دیکھتے ہیں، الا ان یأتیہم اللہ کہ آوے ان پر اللہ، فی ظلال ابر کے، من الغمام سائبانوں میں، فی ظلال من الغمام ابر کے سائبانوں میں، مطلب کہ بادلوں میں، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور طے ہو جائے گا قصہ، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور طے ہو جائے گا قصہ، مطلب کہ فیصلہ ہو جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام۔ فَإِن ضَلَلْتُمْ پھر اگر تم لغزش کرنے لگو، مطلب کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اسلام بھی آ جائے اور اسلام پہنچانے والا اللہ کا نبی بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا، تو اس کے بعد سے بھی تمہارے پاس اللہ کے نبی واضح دلیلیں بھی لے آئیں، تو اگر اس کے بعد سے بھی فرماتے ہیں اللہ پاک کہ تم اس سے پھرو گے، اسلام سے پھرو گے، فساد کرو گے اور لغزش کرو گے، تو پھر جان لو، فَاعْلَمُوا پس جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ اب اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ یہودیت کی بھی رعایت کرو اور ایسے خیالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم بقدم مت چلو، واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کہ ایسی پٹی پڑھا دیتا ہے کہ ظاہر میں تو سراسر دین معلوم ہو اور فی الحقیقت بالکل دین کے خلاف۔ پھر اگر تم بعد اس کے تم کو واضح دلیل احکام اور جو شرائع اسلام کی پہنچ چکی ہیں، پھر بھی صراط مستقیم سے لغزش کرنے لگو، تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، سخت سزا دیں گے، اور کچھ دنوں تک سزا نہ دیں تو اس سے دھوکہ مت کھانا، کیونکہ وہ حکمت والے بھی ہیں، کسی حکمت اور مصلحت سے بھی کبھی سزا میں دیر بھی کر دیتے ہیں۔
اب معلوم ہوتا ہے یہ لوگ جو کہ بعد وضوء دلائل حق کے کجی راہ اختیار کرتے ہیں صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادل کے صاحبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آئیں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ یعنی کیا اس وقت امر حق قبول کریں گے جس وقت کا قبول کرنا مقبول بھی نہ ہوگا، اور یہ سارے جزا و سزا کے مقدمات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے، کوئی دوسرا صاحب اختیار نہ ہوگا۔ سو ایسے زبردست کے ساتھ مخالفت کرنے کا انجام بجز خرابی کے کیا ہو سکتا ہے؟ اب آتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اب ایک صلح ہے، دوسرا اسلام۔ اس جگہ جمہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تابعین کے نزدیک اسلام مراد ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ کافہ جو ہے جمیعاً اور عامہ کے معنی میں آتا ہے۔ لفظ اس جگہ جو ہے ترکیب میں حال واقع ہے۔ اب جو دوسری صورت ترجمے کی یہ ہوگی کہ تم داخل ہو جاؤ مکمل اور پورے اسلام میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعض احکام کو تو قبول کرو اور جو ہے بعض میں جو ہے پس و پیش رہو، کہ کچھ قبول کرو اور کچھ نہ کرو۔ اور چونکہ اسلام نام ہے اس مکمل نظام حیات کا جو قرآن و سنت میں بیان ہوا، مطلب کہ جس طرح قرآن و سنت میں بیان ہوا اسی طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور پہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، دل، دماغ سب کا سب دائرہ اسلام اور طاعت الہیہ کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ اب جو ہے دونوں صورتیں کہ پورے کے پورے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ اپنے تمام اعضاء کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک یہ مطلب، اور دوسرا یہ کہ تمام احکامات کے ساتھ۔ اب دونوں صورتوں کا قریب قریب یہی ہے کہ احکام اسلام خواہ کسی شعبہ زندگی سے متعلق ہوں، اعضائے ظاہری سے متعلق ہوں یا قلب اور باطن سے ان کا تعلق ہو، جب تک ان تمام احکام کو سچے دل سے قبول نہ کرو گے مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہوگے۔ اب اس آیت کا شان نزول جو اوپر بیان ہوا ہے اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ صرف جو ہے اسلام کی تعلیمات تمہارا جو ہے وہی تمہاری کوشش نہیں ہونی چاہیے، اس کو پورا اختیار بھی کرو۔ یہی نہیں کہ بس نام زبان سے اسلام قبول کر لیا، بلکہ جو اس کے احکامات ہیں ان کو بھی پورا ادا کرو۔ وہ تمہیں سارے مذاہب ہو، جو تمہارا مذہب ہے اسلام ہے جو ہے تمہیں تمام مذہب سے علیحدہ ہو، مطلب کہ بالکل تم خالص اپنے اسلام پر جو ہے ایمان لے کر آؤ، اس کے تمام احکامات کو بھی پوری رعایت کے ساتھ جو ہے مکمل کرو۔ اب اس میں ان لوگوں کے لیے بھی بہت تنبیہ ہے جنہوں نے اسلام کو صرف مسجد اور عبادات کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، معاملات اور معاشرت کے احکام کو گویا دین کا جز ہی نہیں سمجھتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دین کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ تمام جو حقوق ہے، اخلاق ہے، حقوق العباد ہے، جو اسلام نے فرمایا ہے، تمام معاملات کو اس کے پورے حق کے ساتھ، اس کے رعایت کے ساتھ اس کو پورا کیا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے۔ اب یہاں پر ہماری اس کی بھی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔